امید ہے کہ وہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو جو ٹک ٹاک پر ابھی تشریف لا رہے ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ موبائل پھر بند ہو گیا ہے۔ وہ ظاہری بات ہے کہ لائیو کرتے ہوئے کیمرے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ انرجی یوز کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیٹری ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں نے ایک میرے پاس آئی فون ہے، اس کے ذریعے لائیو میں نے شروع کی ہے ٹک ٹاک پر۔ دیکھیں کب تک یہ بھی چلتا ہے، تب تک دوسرا موبائل چارج ہو جائے گا۔ اصل میں وہاں 120 منٹ کی لائیو کرنا مقصود ہے تاکہ وہ جو گیسٹ وہاں بلا سکتے ہیں ان کی بھی آپشن آن ہو جائے، تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی شامل ہو سکیں۔ تو میں یہ دکھا رہا تھا قاسم نانوتوی صاحب کی جو ہے وہ کتاب، جس کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعد حمد و صلات قبل عرض جواب کے گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم ہونے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اس کتاب کا حصہ نہیں ہے، یہ انہوں نے اندر جمع نفی کرنے کے لیے، کتاب کے معنوں کو تھوڑا بدلنے کے لیے، اعتراض کو کم کرنے کے لیے کچھ جمع نفی اس کے اندر کیا ہوا ہے، تو اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ کتاب یہ ٹائٹلوں کے بغیر ہے، یہ پرانی کتاب بھی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے یہاں اسی ویب سائٹ کے اوپر، یہ آپ دیکھیں۔ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ یہ جو عام طور پر عقیدہ ختم نبوت کا پیش کیا جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ عوام کا خیال ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے العوام کالانعام، کہ عوام جانوروں کی طرح ہوتی ہے، مویشیوں کی طرح ہوتی ہے، کہ ان کی کوئی عقل نہیں ہوتی، ان کو جس طرف کوئی لگا دیتا ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ قاسم نانوتوی صاحب کا کہنا ہے کہ عوام جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، مگر یعنی کہ وہ اس بات کو غلط ثابت کرنے لگے ہیں اب۔ وہ کہتے ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بھی ذات کچھ فضیلت نہیں۔ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ دیوبندیوں کے امام قاسم نانوتوی صاحب نے فرمائی ہوئی ہیں، اور آج بھی یہ کتابیں یہاں موجود ہیں، اور دیوبندی مانتے ہیں کہ یہ ان کی کتاب ہے، اور ان عقائد کو، اس کے لفظ کو وہ مانتے ہیں۔ تو یہ ہے ان کی ختم نبوت، اور ان باتوں کی وجہ سے احمد رضا خان بریلوی صاحب جو بریلویوں کے امام ہیں، انہوں نے قاسم نانوتوی صاحب پر ختم نبوت کا منکر ہونے کا اور اس کی وجہ سے کافر ہونے کا، مرتد ہونے کا فتویٰ دیا ہوا ہے، جو آج تک بریلوی مانتے ہیں، اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ فتویٰ آج بھی قائم ہے۔ انہوں نے قاسم نانوتوی صاحب نے چونکہ اپنے اس عقیدے سے توبہ نہیں کی تھی، اس لیے وہ فتویٰ اسی طرح قائم ہے، اور جو ان کو مسلمان سمجھے گا وہ بھی کافر ہے۔ یعنی کہ دیوبندی ظاہری بات ہے قاسم نانوتوی صاحب کو اپنا امام مانتے ہیں، مجدد مانتے ہیں، بانی مدرسہ دیوبند مانتے ہیں، تو کافر تو نہیں مانتے ہوں گے، تو اسی فتویٰ کے مطابق وہ بھی کافر ہیں۔ اور جو مفتری مبشر حسین بریلوی جیسا بریلوی دنیا دار جو دنیا کے لیے اپنے امام کو بھی جھوٹا مانتا ہے، وہ بھی جب اس کو مسلمان کہتا ہے قاسم نانوتوی کو یا دیوبندیوں کو، تو وہ بھی احمد رضا خان بریلوی صاحب کے مطابق کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح حرام ہو جاتا ہے، وہ اپنی بیوی سے جو عمل کرتا ہے وہ زنا خالص ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ولد الزنا ہو جاتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ نقل کفر نباشد، جب میں کسی کو کوٹ کر رہا ہوں تو میرا قصور نہیں ہے، اگر قصور ہے تو اس کا ہے جو یہ بات کر رہا ہے، اور وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں جی اہل فہم پر، یعنی وہ عقل مند ہیں، یعنی جو عقل بند نہیں ہے، عقل مند ہیں، ان پر یہ روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بھی ذات کچھ فضیلت نہیں۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ زمانے کے لحاظ سے پہلے آئے یا بعد میں آئے، اس سے کوئی فضیلت والی بات ہی نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمانے کے لحاظ سے بعد میں آئے، اس سے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام زمانے کے لحاظ سے پہلے آئے، اس سے دونوں کا افضل یا غیر افضل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ سیدھی سی بات ہے، سمجھ آئی ہے؟ آگے چلیں۔ وہ کہتے ہیں پھر مقام مدح میں
وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ نیچے جو کچھ لکھا ہوا ہے نا، یہ جمع نفی کی گئی ہے کتاب کو بنانے والا کی طرف سے، کیونکہ اس میں جو بات ہے اس کو خلط ملط کرنا مقصد ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے خاتم النبیین کی، اس میں یہ ترجمہ کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے درست نہیں ہے کہ زمانہ کے لحاظ سے پہلے ہونا یا بعد میں ہونا یہ کوئی فضیلت کی بات ہی نہیں ہے، اس سے کوئی افضل یا غیر افضل ثابت ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ باقاعدہ اس قرآن کی آیت کا حوالہ دے رہے ہیں، سورۃ الاحزاب کی آیت کا، یہ نیچے اس کا حوالہ دیا گیا ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، ٹھیک ہے۔ اس کو آیت ختم نبوت بھی کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ کے لحاظ سے آخری ہونا ثابت نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے وہ عامی بندہ ہے، وہ جاہل ہے، لیکن اہل فہم جو عقل مند ہیں، جو عقل والے ہیں، وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یہ بات کبھی بھی مانیں گے نہیں۔ اب میں اگلا صفحہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ نیچے جو کہانی لکھی ہوئی ہے اس سے ہماری کوئی غرض نہیں ہے، وہ بعد میں دیکھیں گے اگر کوئی پیش کرے گا تو یہ اس سے اگلا صفحہ ہے جی، صفحہ نمبر 15، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے، تحذیر الناس نیا ایڈیشن کمپیوٹرائزیشن صفحہ نمبر 15۔ آگے وہ کہتے ہیں ہاں، یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح قرار نہ دیجیے تو البتہ خاتمیت بتبار زمانی صحیح ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں اگر میں وہ قرآن کریم کی آیت بھی ساتھ کھول دیتا ہوں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، تو یہ وہ آیت ہے، وہ میں آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس میں یہ خاتم النبیین کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ پوری آیت کی تفسیر قاسم نانوتوی صاحب بیان کریں گے۔ ان کے مطابق خاتم النبیین کا معنی زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی کرنا جاہلوں کا خیال ہے، عوام کا خیال ہے، کوئی عقل والا اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اب وہ دلیل دینے لگے ہیں، کس چیز کی؟ وہ اس چیز کی دلیل دینے لگے ہیں کہ کیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا معنی زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو خاتم النبیین لفظ آیا ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے آیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے ان کے مطابق یہ ضروری ہے کہ اس کا ایسا معنی کیا جائے جس سے تعریف نکلتی ہو، جس سے کسی کی افضلیت نکلتی ہو، جس سے کسی کا افضل ہونا ثابت ہوتا ہو۔ اگر ایسا معنی کیا جائے جس سے کسی کا افضل ہونا ثابت نہ ہو تو وہ معنی غلط ہے، ٹھیک ہے جی، اتنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں آگے وہ کہتے ہیں مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو خاتم النبیین کا ایسا معنی کرے جس سے کوئی تعریف نہ نکلتی ہو، اور اس میں ایک تو خدا کی جانب نعوذ باللہ زیادہ گوئی کا فہم ہے، یعنی اگر اس کا معنی ایسا کریں جس سے افضلیت نہ نکلے، یعنی زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی، تو یہ ثابت ہوگا کہ اللہ فضول باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زیادہ گوئی، فضول کا مطلب ہی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فضول، کہ وہ کہتا ہے کہ فضول بات اللہ نے کی ہے، معاذ اللہ اگر یہ مانا جائے کہ اس کا معنی ہے زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی۔ پھر کہتے ہیں آخر اس وصف میں قد و قامت و شکل و رنگ و حسب و نسب و سکونت وغیرہ اوصاف میں جن کو نبوت یا اور فضائل میں کچھ دخل نہیں، کیا فرق ہے جو اس کا ذکر کیا اوروں کا نہ کیا؟ کیسے انہوں نے بات کی ہے، ٹیکنیکل بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کیوں کہا ہے،
اور کچھ کیوں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ؟ اس کی وجہ وہ بیان کرنے لگے ہیں. وہ کہتے ہیں دوسرے نمبر 1 یہاں انہوں نے کہا کہ اللہ کی توہین ہے اس میں. نعوذ باللہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے ساتھ کہ اس میں اگر یہ مان لیا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس کا معنی ہے زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی، تو اس میں اللہ کی توہین ہے. اللہ کی طرف فضول باتیں کرنے کا الزام جو ہے وہ لگ سکتا ہے اگر یہ بات مان لی جائے. ٹھیک ہے. دوسرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نقصان قدر کا احتمال ہے. وہ کہتے ہیں اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے اگر مانا جائے کہ اس کا معنی صرف زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی ہے، کیونکہ اہل کمال کے کمالات ضیاء کیا کرتے ہیں اور ایسے ویسے لوگوں کے اس قسم کے حوال بیان کرتے ہیں. اعتبار نہ ہو تو تاریخوں کو دیکھ لیجئے. 2 باتیں انہوں نے کر دی. ایک تو یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، دوسرے یہ کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے اگر خاتم النبیین کا معنی یہ کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی ہے. ٹھیک ہے جناب. آگے دیکھیں، آگے ہے بنائے خاتمیہ سے متعلق ایک شبہ. یہ ٹائٹل جو ہے یہ بعد میں کسی نے لگایا ہے، اصل کتاب میں شامل نہیں ہے. یہ آپ کو بتانے کے لیے ہے، میرے پاس وہ دوسری کتابیں پڑھی ہیں. باقی یہ احتمال کہ یہ دین آخری دین تھا اس لیے صد باب اتباع مدعیان نبویت کیا ہے جو کل جھوٹے دعوے کر کے خلائق کو گمراہ کرنے، البتہ فی حد ذات ہی قابل لحاظ ہے. پر وہ کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی جھوٹا دعویٰ کر دے تو اس کا رد کہاں ہے قرآن میں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ رد اس آیت میں نہیں ہے. یہ ایسی واضح باتیں ہیں کہ اگر اس کو کوئی سمجھ لے تو اس کے علاوہ دیوبندیوں کے سامنے کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی صاحب ایک ہیں، ان کے سامنے بھی یہ بات پیش کی جا سکتی ہے کہ دیکھیں قاسم نانوتوی صاحب تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت میں جو یہ یہاں خاتم النبیین ہے اس کا معنی زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی نہیں ہے. اگر کیا جائے تو اللہ کی بھی توہین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے، اور اس میں کوئی افضلیت والی بات نہیں ہے کہ کوئی زمانہ کے لحاظ سے پہلے آئے یا بعد میں آئے. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والوں کا اس آیت میں رد ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے. اس آیت میں جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والوں کا کوئی رد موجود نہیں ہے. میں آگے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں اب وہ آیت کی جو ترتیب ہے وہ بتا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہونے کا یا بعد میں آنے والے نبیوں کی نبوت کا اس میں کوئی رد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جملہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم اور جملہ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین میں کیا تناسب تھا. وہ پوچھ رہے ہیں کہ نمبر 1 یہ والا جملہ ہے، نمبر 2 یہ والا جملہ ہے، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. یہ وہ اس بندے سے پوچھ رہے ہیں جو یہ بات کرے کہ جناب اس آیت میں تو ان نبیوں کا رد ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کریں. تو وہ کہتے ہیں پھر مجھے ان دونوں آیتوں کے اس آیت کے ان 2 حصوں کے اندر تعلق ثابت کر کے بتاؤ کہ ان دونوں میں کیا تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بیان کیا ہے، جو ایک دوسرے پر عطف کیا. عطف کس سے ہوتا ہے؟ واو، اس کو کہتے ہیں واو عاطفہ. واو عاطفہ. میں عربی کا بہت بڑا عالم تو نہیں ہوں، اسی طرح بزرگوں کی کتابیں پڑھ کے باتیں سن کر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ باتیں پتہ چلتی ہیں. اگر کسی بات میں کچھ غلطی ہو جائے تو میں اپنی اصلاح کے لیے تیار ہوں. تو یہ واو جو ہے یہ 2 جملوں کو آپس میں جوڑتی ہے اور یہ اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. تو وہ پوچھتے ہیں جی اس پر عطف کیوں کیا ہے، اس جملے کو اس جملے سے واو کے ذریعے کیوں جوڑا ہے، اور ایک کو مستدرک منہ اور دوسرے کو استدراک قرار دیا ہے، یعنی ایک جملے کا حصہ دوسرے جملے کے حصے کی وضاحت کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ جوڑ مجھے ڈھونڈ کر دکھاؤ کیا ہے. اگر اس کا معنی جو آپ سمجھتے ہیں یہ اصل میں ان لوگوں کا رد کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی اور اس کا معنی افضل ترین نبی نہیں ہے، یہ اس کا رد کر رہے ہیں قاسم نانوتوی صاحب، اور یہ دیوبندیوں کا ختم نبوت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. یہ دیکھیں جواب شبہ. اب وہ اس کا خود ہی جواب دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی بے ربطی اور بے ارتباطی خلا کے کلام موجز نظام میں متصور نہیں. یہ انتہائی اہم بات ہے اگر آپ اس کو سمجھیں کہ وہ قاسم نانوتوی صاحب کے مطابق اگر یہ سمجھا جائے کہ یہاں
خاتم النبیین سے مراد زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی ہے، تو پھر یہ خدا تعالیٰ کے کلام میں بے ربطی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی ربط نہیں رہتا، اور یہ خدا تعالیٰ کی توہین ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا معجز کلام قرآن جو ہے اس کی ترتیب خراب ہو جاتی ہے، اس کا اعجاز ختم ہو جاتا ہے اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فضول ہی ان دو جملوں کو آپس کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور خاتم النبیین جو ہے اس میں فضیلت والی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر اگر سد باب مذکور منظور ہا تو اس کے لیے 20 مواقع تھے۔ اب وہ انکار کر رہے ہیں اس چیز کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے جھوٹے انبیاء کا رد بھی اگر اللہ نے کرنا ہے تو اس کے لیے اور پورا قرآن پڑا ہوا ہے، اس آیت میں اس کا رد موجود نہیں ہے۔ دیکھیں کیسی دو ٹوک انہوں نے باتیں کی ہیں کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ جو عام عوام میں اس قرآن کریم کی آیت کے متعلق عقیدہ پایا جاتا ہے، یا دیوبندی جو اس آیت کو پیش کرتے ہیں، اس کا اس میں رد موجود ہے۔ وہ ان کے عقائد کو، ان کے نظریات کو غلط ثابت کر رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، اور اس کی ساتھ دلیلیں بھی فراہم کر رہے ہیں۔ اب مزید میں آپ کو دکھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ اس کے اندر اور مزید کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ نے صفحہ دیکھ لیا ہے، یہ صفحہ نمبر 15 تھا۔ اب میں صفحہ نمبر 16 اس کا کھولتا ہوں، تحذیر الناس کا۔ یہ دیکھ لیں، یہ وہی ہے، اس کے اگلا صفحہ ہے، صفحہ نمبر 16۔ اس کو ہم کھولیں گے اور یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں، اچھا وہ کہتے ہیں بلکہ اس کو میں ایسے کھول لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بلکہ بنائے خاتمیت اور بات پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمانہ کے لحاظ سے اگر آخری ان کو ثابت کرنا ہے تو اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا۔ تاخر زمانی اور سد باب مذکور خود بخود لازم آ جاتا ہے، فضیلت نبی دو بالا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی اور وجہ ہے، اور وہ اور جگہ پر بیان کیا گیا ہے اس آیت سے، جو قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، جو یہاں میں آپ کو بار بار دکھا رہا ہوں۔ اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی ہونے سے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کی جو جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے ہیں، ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ابھی میں اس کے بعد یہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب یہ جو بات وہ بتانے لگے ہیں، اس کے بعد موصوف بالذات اور موصوف بالعرض کی، یہ بھی انتہائی اہم ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ جیسا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، مثال کے طور پر میں آپ کو تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں مزید، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، اور آپ اس کو پھر دوبارہ جب اس بات کو سنیں۔ اس کو میں ختم کر دیتا ہوں فی الحال۔ یہ اسکرین شاٹ اس کا لیا جا سکتا ہے اگر کسی کو چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے سورج ہی سمجھے آپ، ٹھیک ہے، اور برش ہو گیا، یہ سورج ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورج کی ذاتی روشنی ہے، سورج کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، سورج کسی سے روشنی ادھار لیتا نہیں۔ اسی طرح ہم ایک اور یہاں بنا لیتے ہیں، یہ اس کو آپ سمجھے کہ چاند ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک ہو گیا، یہ چاند ہے اور یہ سورج ہے۔ اب سورج کی ذاتی روشنی ہے، لیکن چاند کی روشنی جو ہے وہ ذاتی نہیں ہے۔ جب سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے تو وہ ہم تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔
یہ سورج سے روشنی نکلتی ہے، وہ چاند پر پڑتی ہے، چاند سے منعکس ہو کر وہ ہم انسانوں تک پہنچتی ہے، دنیا تک پہنچتی ہے. تو اس کو کہیں گے کہ یہ سورج کی روشنی ذاتی ہے اور چاند کی روشنی عرضی ہے. عارضی بھی لفظ جو ہے وہ اسی سے بنا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. وہ جب تک سورج ہے چاند کو روشنی مل رہی ہے، سورج ختم ہو جائے گا چاند کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. یا اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک ٹارچ ہے، جیسے کیوں بھائی ڈیلیٹ ہونا چاہیے، اچھا یہ ڈیلیٹ ہو گیا. جیسے ہم مثال کے طور پر سمجھتے ہیں کہ ایک ٹارچ ہے ایسے، تو ٹارچ میں سے روشنی نکلتی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ آئینے پر پڑتی ہے اور آئینے سے منعکس ہو کر وہ کسی انسان تک پہنچتی ہے، یا دیوار پر پڑتی ہے، یا کچھ بھی ایسے سمجھ لیں. تو یہ روشنی ٹارچ سے نکلتی ہے اور ٹارچ سے وہ آئینے پر پڑتی ہے اور آئینے سے انسان تک پہنچتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹارچ جو ہے اس کی روشنی ذاتی ہے، اس کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، اور آئینے کی روشنی عارضی ہے. اگر ہم ٹارچ کو آف کر دیں گے یہاں سے تو آئینے پر روشنی پڑنی خود بخود ختم ہو جائے گی. یعنی آئینے کی ذاتی کوئی روشنی نہیں ہے جب تک ٹارچ کی روشنی آئینے پر پڑتی رہے گی. تو یہ ہے ذاتی اور عرضی کا فرق. ٹھیک ہے جناب. یہی بات جو ہے اس کی وضاحت قاسم نانوتوی صاحب یہاں کرنے لگے ہیں کہ وہ خاتم النبیین کا معنی سمجھانے لگے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے. قرآن کریم میں جو خاتم النبیین کا لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت میں اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس کی وضاحت قاسم نانوتوی صاحب کرنے لگے ہیں. تو یہ میں مختصراً اس کو بیان کروں گا. 1 گھنٹہ 56 منٹ کی ہماری ویڈیو ہو چکی ہے. 10 منٹ اور اس ویڈیو کو ہم چلائیں گے اور اس کے بعد 120 منٹ ہمارے ٹک ٹاک کے پورے ہو جائیں گے اور 2 گھنٹے کی سٹریم ہماری ہو جائے گی. کافی معلومات آپ کو مل جائیں گی. پھر انشاءاللہ موقع ملا تو کل بھی کریں گے اور اس کے بعد بھی مختلف آنے والے وقت میں وقتاً فوقتاً اس کو کرتے رہیں گے. کوشش کریں گے آدھے پونے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی سٹریم ہو تاکہ ہم زیادہ روانی کے ساتھ زیادہ اس پروگرام کو کر سکیں، کیونکہ اور بھی غم ہیں زمانے میں ٹک ٹاک کے اور لائیو پروگرام کے سوا. تو یہ دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں کہ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے. وہ کہتے ہیں پہلے جو میں نے بات کی ہے وہ تھوڑی موٹی موٹی بات کی ہے. اب میں آپ کو واضح کر کے یہ بات اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بذات پر ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ میں نے آپ کو مثال پہلے بھی دی کہ ایک چاند ہے اور ایک سورج ہے، تو ایک انسان ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے روشنی کو اگر ہم فالو کریں تو وہ چاند پر گئی، چاند پھر روشنی کو فالو کریں تو وہ سورج پر گئی. اس سے آگے کہیں نہیں جاتی، کیونکہ سورج کے اندر روشنی پیدا ہو رہی ہے. سورج کی روشنی ذاتی ہے، یعنی وہ خود سورج روشنی کو بناتا ہے، پروڈیوس کرتا ہے. وہاں سے روشنی چاند کو ملتی ہے جو عارضی ہے. اگر سورج کی روشنی ختم ہو جائے تو چاند کی بھی روشنی ختم ہو جائے گی. وہاں سے وہ ہم تک پہنچتی ہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں جیسے موصوف بالعرض کا وصف موصوف بذات سے مکتسب ہوتا ہے، یعنی جو روشنی ہے وہ چاند سورج سے لیتا ہے. موصوف بذات کا وصف جس کا ذاتی ہوتا ہے اور غیر مقصد من الغیر ہوتا ہے، بذات ہی مفہوم ہے، کسی غیر مقصد سے مسار نہیں ہوتا. مثال درکار ہے تو لیجئے. اب انہوں نے وہی ذاتی اور عرضی اور موصوف اور یہ اس کا بیان کرنے لگے. کہتے ہیں زمین اور کوثار اور دیوار کا نور یعنی روشنی آفتاب کا فیض ہے، تو آفتاب کا نور کسی اور کا فیض نہیں. وہ کہتے ہیں کہ سورج سے جو روشنی نکلتی ہے وہ زمین پر پڑتی ہے، پہاڑوں پر پڑتی ہے، ہم پر پڑتی ہے. اور زمین کو اور ہمیں جو روشنی مل رہی ہے وہ ادھار ہم نے لی ہے کس سے؟ سورج سے. اگر سورج ختم ہو جائے، جیسے رات کو سورج غائب ہو جاتا ہے، وہ زمین کی دوسری طرف چلا جاتا ہے، تو وہ روشنی چونکہ سورج کی نہیں رہتی تو ہمارے پاس زمین کے پاس روشنی پھر نہیں رہتی اور وہ رات ہو جاتی ہے. ہمارا غرض وصف ذاتی ہونے سے اتنا ہی ہے. بئی ہما اس کے علاوہ یہ وصف اگر آفتاب کا ذاتی نہیں تو جس کا بھی کہو وہی موصوف ذات ہے. کوئی کہے کہ وہ سورج کی تو نہیں روشنی، وہ تو اللہ اس کو روشنی دیتا ہے، تو پھر اللہ کی ذاتی ہو گئی. تو بس مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ جو وصف ہے، جو خوبی ہے، وہ بعض کی ذاتی ہوتی ہے
اور بعض کی عرضی ہوتی ہے، یعنی وہ بعض کے اندر وہ خوبی ہوتی ہے اور بعض دوسرے سے وہ خوبی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آئی. آگے ہم کہتے ہیں الغرض یہی بات بدیہی ہے کہ موصوف بذات سے آگے سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ اصل میں وہ ختم اور خاتم النبیین کا اور ختم نبوت کا جو تعلق ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا اصل میں معنی کیا ہے ان کے خیال کے مطابق. چنانچہ خدا کے لیے کسی اور خدا کے نہ ہونے کی وجہ ہے تو یہی ہے، یعنی ممکنات کا وجود اور کمالات وجود سب عرضی بمانی بالعرض کے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی موجود، کبھی معدوم، کبھی صاحب کمال اور کبھی بے کمال رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے اگر یہ امور مذکورہ ممکنات کے حق میں ذاتی ہوتے تو یہ انفصال اور اتصال نہ ہوتا. الدوام وجود اور کمالات وجود ذات ممکنات کو لازم ملازم ہے. یہ زبان تھوڑی مشکل ہے، تصور تھوڑے مشکل ہے، منطق شنطق اندر استعمال ہو رہی ہے، عام بندے کو سمجھ کو نہیں آتی کہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن موٹی بات مثال سے سمجھا دی ہے کہ جس طرح سورج کی روشنی ذاتی ہوتی ہے اور چاند کی اور زمین پہ جو روشنی پڑتی ہے وہ سورج سے ادھار لی گئی ہوتی ہے. جب سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تو دنیا کی روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر ہم اس روشنی کے جو ہے وہ جو اس کا راستہ ہے اس کو فالو کریں تو وہ کسی نہ کسی جگہ پر جا کر ختم ہو جاتا ہے. تو جہاں بھی وہ ختم ہوگا اس کا وصف ذاتی ہوگا. یہ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ جو ہے وہ آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے جناب. تو آگے میں آپ کو اس کا اگلا صفحہ بتاتا ہوں. یہ صفحہ نمبر 16 تھا. صفحہ نمبر 17 ہم آج دیکھتے ہیں. یہاں پر ہم اپنے پروگرام کو بھی آج ختم کریں گے. مزید معلومات جو ہیں وہ آپ کو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ فراہم کریں گے، کیونکہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہمارا پورا ہو چکا ہے اور امید ہے کہ آپ کو اس سے کافی معلومات ملیں گی. یہ 17 نمبر صفحہ ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد اس پروگرام کو آج ختم کریں گے، اور پھر کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے دوبارہ کچھ دیر کے لیے لائیو آئیں، اور پھر آگے ہم دیکھتے رہیں گے. جس طرح بھی ہمارے پاس وقت ہوگا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ اہم اور مفید معلومات آپ کو فراہم ٹھیک ہے جناب. چلیں جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ قاسم نانوتوی صاحب جو ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو آپ بیان کرنے لگے ہیں کہ ان کے عقیدہ کے مطابق جو قرآن کریم کی آیت خاتم النبیین ہے اس میں خاتم النبیین کا سے معنی کیا ہے وہ یہ بیان کرنے لگے ہیں. ان کے مطابق خاتم النبیین کا معنی ہی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے. جیسے سورج کی روشنی جو ہے اس کی مثال دی گئی ہے کہ وہ انسان تک سورج کی روشنی جو ہے وہ سورج سے روشنی چاند کو آتی ہے، چاند سے انسان کو پہنچتی ہے. اگر اس کو واپس جا کے دیکھا جائے تو جس جگہ پر روشنی کا رستہ یا روشنی کا سفر ختم ہوتا ہے اس کے وہ وصف ذاتی ہوتا ہے. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے. اسے جتنے بھی نبیوں کو نبوت ملی ہے وہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ملی ہے، اور ہم تک جو یا انسانوں تک جو ان کی نبوت پہنچتی ہے وہ ہم تک ان نبیوں کے ذریعے پہنچتی ہے، اور ان تک وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچتی ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ نبوت کا جو راستہ ہے وہ انسانوں سے شروع ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے. یہ مطلب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا. یہ آپ کو میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں اسی طرح ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا تصور فرمائیے. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس کو اسی سورج اور چاند اور روشنی کی مثال سے سمجھیے کہ وہ کیا ہے. یار ادھر کوئی کلیئر کا بٹن نہیں ہے، 100 دفعہ کلک کرنا پڑتا ہے. کوئٹ یہ ہے سے ہے کھپا رہے. اچھا تو یہ آپ کی نبوت ذاتی ہے. اسی طور ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا تصور فرمائیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موصوف بوصف نبوت بذات ہیں. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے جیسے سورج میں روشنی اس کی ذاتی ہے، اور سوا آپ کے اور نبی موصوف بے نبوت بالعرض ہیں جیسے جو چاند ہے یا پتھر ہیں یا دیواریں ہیں یا زمین ہے ان سب کی روشنی جو ہے وہ سورج سے آتی ہے. اسی طرح جتنے بھی نبی ہیں
ان کی نبوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی نبوت سے ان کو ملی ہوئی ہے. اوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی کا فیض نہیں. آپ پر سلسلہ نبوت مختتم ہو جاتا ہے. یہ ہے ختم نبوت جو قاسم نانوتوی صاحب کے مطابق قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے. یہ دیوبندی جو ہے، خود دیوبندی بھی اس بات کو نہیں جانتے. بے شمار دیوبندی بھی جب اس بات کو پڑھیں گے تو وہ بھی حیران ہوں گے کہ یہ ایک ایسی ختم نبوت ہے جو آج تک ہمارے مولویوں نے ہمیں بتائی ہی نہیں، یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنی. لیکن ہم اسی لیے جناب بیٹھے ہیں کہ آپ کو یہ بتائیں کہ یہ ختم نبوت دیوبندیوں کے مطابق اور ان کے امام کے مطابق کیا ہے، اور غیر احمدی نام کے مسلمان 72 فرقے کیسی ختم نبوت کو مانتے ہیں. آپ کی نبوت ذاتی ہونے کے دلائل، اب جو یہاں دعویٰ کیا گیا ہے اس جگہ پر، اس کی دلیل یہاں وہ دیتے ہیں کہ میں یہ بات ایسے ہی نہیں کر رہا کہ میں نے اڑا دی ہے، میرے پاس اس کی دلیل ہے. تو وہ دلائل یہاں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہونے کے دلائل کیا دلائل ہے؟ نبوت کی ذاتی کی پہلی دلیل ہے مساق انبیاء. یہی وجہ ہے بشارت ہوئی انبیاء کرام علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء اور اتباع کا عہد لیا گیا. ٹھیک ہے. یہ احمدی مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ سے کلام کے جاری ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس کو قاسم نانوتوی صاحب بھی پیش کر رہے ہیں. دوسری دلیل کیا ہے؟ نزول عیسیٰ علیہ السلام. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے. یہ دیکھیں، یہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے. تو یہاں پر ہم اپنی عرض داشت کو ختم کرتے ہیں، اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. صفحہ نمبر 16 جو ہے وہ 17 جو ہے وہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب ہے. اس کا لنک میں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں، میں دوبارہ لنک شیئر کر دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی نئے آئے ہیں اس میں شامل ہوئے ہیں تو وہ بھی اس لنک کو حاصل کر لیں اور خود جا کے اس کتاب کو پڑھیں اور اپنے دیوبندی دوستوں کو دکھائیں اور ان کو پڑھائیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب یہ وہ ختم نبوت ہے جو قاسم نانوتوی صاحب نے پیش کی ہے، تو یہ آپ کے ملا حضرات یہ والی ختم نبوت کیوں چھپاتے ہیں؟ یہ والی ختم نبوت لوگوں کے سامنے پیش کیوں نہیں کرتے؟ اور احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ جو ہے وہ کیسے پیش کیا ہے؟ جو قاسم میں اصل میں ٹویٹر پر یہ لنک شیئر کرنے گیا تو وہاں کمنٹ پڑھنے لگ گیا تھا، تو وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اس کی وجہ سے حسام الحرمین کتاب ہے، یہ میں اصل میں ویب سائٹ کا تعارف کرواتے دیکھیں کہاں سے کہاں بات نکل گئی، لیکن معلومات ہی ہیں جہاں بھی آپ جائیں گے. یہ دیکھیں یہاں حسام لکھیں ویب سائٹ کے اوپر، ویب سائٹ کا لنک بھی آپ کو لنک کے ساتھ مل گیا ہوگا. کہاں لنک نہیں ملا؟ ہاں ہر جگہ لنک مل گیا ہے. یہ دیکھیں حسام الحرمین کا تحقیقی جائے گا حاضر مطالعہ دیوبندی حسام الحرمین. یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر اس ختم نبوت کے تصور کی وجہ سے قاسم نانوتوی پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا. کس نے؟ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے. ٹھیک ہے جی. یہ نظر نہیں آ رہا بعض دفعہ، ہاں یہ لوڈ ہو گئی ہے. یہ حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ، یہ تو تحقیقی جائزہ ہے، تو میں آپ کو اصل کتاب بھی دکھا دیتا ہوں. حسام الحرمین حاصل مطالعہ. اچھا دوبارہ سرچ کر لیتے ہیں حسام الحرمین. اچھا جی. کتب دیوبندی حاصل مطالعہ بریلوی کتب، یہ دیکھیں یہ ہونی چاہیے. حسام الحرمین احمد رضا خان بریلوی صاحب، دیوبندی وہابی شیعہ صاحب پر کفر کا فتویٰ. جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ حسام الحرمین کتاب ہے. اس کا اگر آپ تعارف پڑھیں تو اس میں جو ہے وہ قاسم نانوتوی صاحب کی یہ کتاب جو ہے وہ تحذیر الناس اس کا ذکر کر کے اس کے شروع میں بھی یہ پیر ہیں بہت بڑے، عبد الحکیم شرف قادری، دیوبندیوں کے پیر ہوئے ہیں، بہت بڑے عالم ان کے ہوئے ہیں، وہ جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. اس کا بھی لنک میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اس کتاب تحذیر الناس پر
کفر کا فتویٰ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے لگایا، جس پر کوئی 30-35 مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سنی عالموں نے بھی کفر تصدیق کی، اور پھر 200-250-300 جو ہے وہ ہندوستان کے دیوبندی بریلوی سنی جو بھی اس کو کہہ لیں عالموں نے، دیوبندی تو نہیں تھے کیونکہ دیوبندیوں کے خلاف فتویٰ تھا، انہوں نے بھی اس پر کفر کا فتویٰ جو ہے وہ لگایا تھا۔ تو یہ میں آپ کے سامنے اس کا بھی لنک جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ خود تحقیق کریں۔ اگر ہم کوئی بات غلط کر رہے ہیں تو وہ کتابیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہیں، ان کو دیکھیں، اگر کوئی بات غلط ہے تو ہمیں بتائیں جی یہ بات آپ نے غلط کی تھی، تو اس کی ہم اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ آج ٹک ٹاک پر ہمارا دوسرا ٹارگٹ جو تھا وہ تھا 2 گھنٹے لائیو کرنے کا، وہ بھی پورا ہو گیا ہے۔ 3 دن مسلسل لائیو کرنے کا ٹارگٹ کل انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ پھر ہم ٹک ٹاک میں مہمان جو ہیں ان کو بھی بلا سکتے ہیں، لیکن اب وہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ٹک ٹاک پر جو آئے گا وہ ٹک ٹاک پر ہی نظر آئے گا، وہ یہاں جو یوٹیوب اور فیس بک پر اور ٹویٹر پر میں لائیو کرتا ہوں وہاں وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ تو یہ بہرحال کچھ تھوڑی سی عجیب صورتحال ہو جائے گی۔ ہم کوشش کریں گے کسی طریقے سے جو ٹک ٹاک پر آنے والے دوست ہیں ان کو یوٹیوب اور فیس بک پر اور ٹویٹر پر بھی دکھایا جا سکے، تو جہاں چاہ وہاں راہ، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا۔ تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو ہم اب اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ پھر مزید معلومات جو ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے اور اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ جماعت احمدیہ کا آفیشیل چینل ہے، مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ، اس کے کافی سارے چینل مختلف دنیا کے حصوں میں دیکھے جاتے ہیں۔ پاکستان میں چونکہ وہ جو ہے وہ سچ سننا نہیں چاہتے، ٹک ٹاک پر زیادہ ویور آتے ہیں۔ جی بالکل، کبھی کہیں ٹک ٹاک پر میرے پاس 12 ہے، پھر یوٹیوب پر 16 ہے، اسی طرح فیس بک پر کوئی 1 ہے فی الحال۔ تو یہ چونکہ میں بہت دیر بعد میں نے شروع کیا ہے یہ کرنا لائیو، تو فی الحال تھوڑے ہیں، اور جو ٹویٹر ہے اس پر لائیو کوئی بہت زیادہ، میرا خیال ہے 1 آدھا ہوگا یا 1 بھی نہیں ہوگا، تو وہ وہاں زیادہ لوگ لائیو اس طرح نہیں دیکھتے۔ تو ہم پھر جب کرتے رہیں گے آگے تو پھر مزید جو ہے وہ آپ ان ویڈیوز کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کل پھر اسی طرح ایک مزید معلوماتی پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ ہمارا موبائل جو ہے وہ چارج رہے۔ لیکن آج بھی اللہ کے فضل سے موبائل 2 دفعہ بند ہونے کے باوجود ٹارگٹ جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے، اور دوسرے موبائل سے بھی مدد ملی ہے کہ میں نے اس میں بھی اس کو لائیو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میں آسانی سے وہاں بھی۔ اور یہ ٹک ٹاک پر میں نے دیکھا ہے کچھ دوست کچھ بھیجتے بھی ہیں اس پر۔ ایک دوست کہہ رہا تھا 10,000 لائک میں نے بھیجے ہیں، تو میں نے دیکھا ابھی 16,000 لائک ہو گئے ہیں۔ تو ان دوستوں کا شکریہ، شاید اس سے بھی کچھ اس کو پھیلانے میں مدد ملتی ہو، لیکن مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ٹک ٹاک والا بعد میں تو غائب ہو جاتی ہے اس کی لائیو، پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، تو وہ لنک بھی کام نہیں بعد میں کرتا، لیکن میں ایک جگہ پر جا کر اپنی لائیو میں وہ دیکھ سکتا ہوں اس چیز کو کہ میں لائیو یہ میں نے کی تھی۔ لیکن جو یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر ہے، مہندر حسن میر کا اکاؤنٹ جو ہے وہاں یہ موجود رہتی ہے، اور جو فیس بک کا ahmadimuslim.de پیج ہے وہاں بھی یہ رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے بعد میں ahmadimuslim.de پیج کی جگہ پہ میرے پاس ایک مہندر حسن میر کے نام کا پیج بھی ہے فیس بک پر، میں وہاں اس کو لائیو کروں۔ آگے وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کون سی چیز زیادہ مفید ہے، تو اس کے مطابق پھر ہم مزید آگے پروگرام جو ہے اس کو چلائیں گے۔ بہت بہت شکریہ جو بھی دوست شیئر کرتے رہے، جنہوں نے اس کو شیئر کیا اور جنہوں نے اس کو پھیلایا۔ آپ کے جو غیر احمدی دوست ہیں، غیر مسلم دوست ہیں، کرسچن دوست ہیں، سب سے شیئر کریں۔ کوئی بھی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو ہم مختلف فرقوں کے عقائد بیان کریں گے، اپنے عقائد بیان کریں گے، اسلام کے مخالف جو اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں، احمدیت حقیقی اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں، یا جو کرسچن عقائد ہیں ان کی کتابیں ہیں ان کے اوپر جو تحقیق دنیا میں ہے، یا ہندو کتابیں ہیں، یا سکھ مذہب ہے، یا دوسرے ایسے مذاہب ہیں، جتنی بھی زیادہ معلومات ہو سکیں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی ہم لائیو کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔